أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. ظاہر کہ بہت دیر سے آپ حضرات تشریف فرمائے، بہت سے لوگ تو کھڑے رہے، کئی 3 گھنٹے ہو گئے میرے خیال میں ان کو کھڑے تو لہذا بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں. بہت ضروری تھی تشویق کے لیے کہ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. اسی لیے اعلان ہو رہا ہے کہ صحیح و منی والاتمام من اللہ. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش کو منزل کمال تک اللہ پہنچاتا ہے. ہمیشہ جو عمل کے میدان میں آتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جو چارپائی پہ لیٹے رہتے ہیں کہ ان کی مدد اللہ نہیں کرتا. میدان میں آنا ضروری ہے، میدان عمل میں آنا ضروری ہے، تب اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. لہذا جو میدان عمل میں آئے ان کی اللہ نے مدد فرمائی، اور اس کے بعد ہمیں یہ کامیابیاں الحمدللہ وہاں حاصل ہوئی. وہاں کے علماء بھی ان کامیابیوں میں شریک رہے، وہاں کے جو عوام ہیں وہ بھی وہاں شریک رہے. جب میں ایک مرتبہ وہاں جو تھانہ ہے وہاں کے اوپر بہت مشہور جگہ جو ہے وہ، وہاں جب میں گیا تو معلوم ہوا کہ 10 علماء جو ہیں وہاں پر منڈولی سے پہلے چانکیہ پوری کے تھانے میں 10 عالم گرفتار تھے وہاں کے اوپر، جو اسی تحریک گرفتار ہوئے تھے. جب میں وہاں پہنچا، میں نے اپنی وہاں گرفتاری دی ہے، تب 2 بجے رات میں تمام علماء کو چھوڑا گیا وہاں کے اوپر. تو وہاں کے علماء نے بھی وہاں پر قربانیاں دی. سب نے تو نہیں دی لیکن کچھ تھے، جس طرح یہاں کچھ ہے اس طرح وہاں بھی کچھ ہی ہے. جس طرح سے ہمارے ساتھ یہاں کچھ ہے سب نہیں، اس طرح وہاں بھی کچھ ہی ہے سب نہیں. تو لیکن جو بھی تھے انہوں نے وہاں بھی قربانیاں دی اور یہاں بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر منڈولی تھانہ ایک تھا، وہاں کے اوپر ہم لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا. تقریباً 2000 لوگ اس میں تھے، جس میں خواتین بھی، جس میں بچے بھی تھے. اور وہاں پر انہوں نے، وہاں منڈولی تھانہ ہے اس کی بارڈر پر، دہلی بارڈر پر ہے وہ. وہاں انہی نے 26 گھنٹے ہمیں وہاں پر قید رکھا وہاں کی پولیس نے، اور کھلے میدان میں رکھا تھا. دن میں شدید دھوپ تھی، جس میں وہ عورتیں اور بچے بھی تھے. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا یہ ہندوستان کی پولیس کہ پانی تک انہوں نے نہیں پوچھا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے مگر پولیس کی طرف سے پانی کا بھی انتظام نہیں تھا. کھانے کا انتظام تو دور کی بات ہے، پانی بھی انہوں نے فراہم نہیں کیا. وہاں بچے پیاسے تھے، وہاں عورتیں پیاسی تھیں، وہاں سب لوگ پیاسے تھے. آس پاس کے 2-4 گھر مومنین کے تھے، ان کی طرف سے پھر کچھ پانی کا انتظام ہوا، کچھ کھانے کا انتظام ہوا. تو دن میں شدید دھوپ، پھر رات میں 12 بجے کے بعد اوس گرنا شروع ہو گئی. اور صبح تک عالم یہ تھا کہ سب سردی میں کانپ رہے تھے وہاں، اور کوئی سایہ نہیں تھا. میری قبا جو تھی وہ پوری اوس سے شرابور ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا بارش ہوئی ہو، اور لگتا سردی سے کانپ رہے ہیں. لیکن بہرحال چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں کے اوپر پوری طرح سے جمے رہے، اور کسی نے بھی ہلکی سی بھی شکایت نہیں کی کہ ہمیں کوئی اذیت ہے، کوئی تکلیف ہے. اللہ نے انہی قربانیوں کا صلہ دیا، مولا نے انہی قربانیوں کا صلہ دیا. جب کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہے. الحمدللہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ اس کو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. 70,000 کروڑ تک اندازہ ہے، 70,000 کروڑ تک اندازہ ہے. ورنہ وہ زمین اتنی قیمتی ہے کہ اس کے کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. بلکہ یوں کہوں تو میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ بہت سے صوبوں کا بجٹ بھی اتنا نہیں ہوگا کہ جتنی اس زمین کی قیمت ہے. اتنی عظیم جگہ ہے وہ ہم کو ملی ہے. اور انشاءاللہ وہاں کے اوپر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوگا. مدرسہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اتنی بڑی زمین ہے وہ، وہاں مدرسہ بھی بن سکتا ہے، وہاں میڈیکل کالج بھی بن سکتا ہے، وہاں اسکول بھی بن سکتا ہے، وہاں شیعہ سینٹر بھی بن سکتا ہے. تو انشاءاللہ 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پورے ہندوستان کا مرکز شاہ مردہ کی درگاہ بن جائے گی. اتنی بڑی قیمتی زمین کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہوئے جتنی بڑی زمین ہمیں وہاں دہلی میں مل گئی ہے. تو یہ سب قوم کی قربانیوں اور علماء کی قربانیوں کی وجہ سے وہاں کے اوپر یہ، اور مولا کی جب تک مدد شامل حال نہیں ہوئی اور ہمیں
उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिली। मौला की मदद से वो कामयाबी मिली है, जनाब अब्बास की मदद से वो कामयाबी मिली है। छोटी दरगाह जो है वहाँ की छोटी करबला, वहाँ आपको मालूम होगा कि यहाँ एक मौलवी नुमा एक आदमी है जिसने एक दिन एक चाबी दिखा दी थी कि अभी चाबी मिल गई है। वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है जिसकी चाबी की जरूरत हो। वहाँ दीवार थी और दीवार को बड़ी करबला छोटी करबला के दरमियान दीवार थी कि जिसको हमारे नौजवानों ने गिरा दिया था। नौजवानों ने दीवार गिरा के छोटी करबला बड़ी करबला को एक कर दिया। फिर तकरीबन 10,000 पुलिस वाले वहाँ पर लगे और वो तमाम फोर्सेस लगी और उन्हें मिल के वो दीवार बनाना शुरू कर दी, रातों रात बनाना शुरू की। जब मुझे खबर हुई यहाँ लखनऊ में, तो मैंने यहाँ से ऐलान किया कि मैं अपनी गिरफ्तारी वहाँ पेश करूँगा, मैं अपने को गिरफ्तार करूँगा। तो रात में 2 बजे करीब वो जो जिनका नाम लिया इन्होंने कि वो बहुत बड़े के वहाँ के लीडर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप जो है वो अपनी गिरफ्तारी न दीजिए, या माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। मैंने कहा मैं तो गिरफ्तारी दूंगा। तो उसके बाद वहाँ के जो वज़ीर आला शीला दीक्षित, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि साहब अपनी गिरफ्तारी आप न दीजिए, वहाँ के ऊपर हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अपनी गिरफ्तारी तो दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम रोके देते हैं पुलिस को, जितनी बन गई अब एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी उसके ऊपर, एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। नहीं सुनिए तो, एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। हमने कहा एक ईंट मजीद रखने का मामला नहीं है, जितनी ईंटें रखी है वो गिराना होंगी। उसके बाद 1 घंटे के बाद उसका फोन आ गया कि हमने पूरी दीवार गिरवा दी है, अब बड़ी करबला छोटी करबला एक हो चुकी है। इस तरह से वो करबला मिली। वहाँ के जवानों ने, अंजुमन हैदरी ने, उनके मुतज़म्मीन ने, उनके जो अहदेदारान हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। 50-50 मुकदमे। यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ जो हमारे नौजवान, उनके ऊपर 25-25 मुकदमे, खुद हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे मीसर साहब तकरीबन 30 मुकदमे इनके ऊपर भी अभी तक कायम है। अभी तक इनके ऊपर 30 मुकदमे। तो हुकूमत डराने के लिए हरकतें करती है ताकि तहरीक, क्योंकि खुद हुकूमत चोर है, खुद हुकूमत चोर है, लिहाजा वो चोरों ही को मकबूल में मेंबर बनाती है ताकि उसकी चोरियों पर पर्दा पड़ा रहे। इंशाअल्लाह जिस तरह से जनाब महमूद पराचा साहब की वजह से, उनकी कानूनी जो महारत है उसकी वजह से हमें वहाँ कामयाबी मिली है, तो यहाँ जो गीदड़ नुमा चोर यहाँ के ऊपर जो वक्त पर काबिज है, उनको मैं शांत करना चाहता हूँ कि अब शेर का रुख इधर होने वाला है। अब महमूद पराचा साहब ने ऐलान किया है कि वो लखनऊ के मामलात में भी यहाँ के ऊपर आकर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो जिस तरह से वहाँ कामयाबियाँ हमको मिली, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमें वैसी कामयाबी इनसे वजह से मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कामयाबी हमें मिल चुकी हैं। सिलतनाबाद का इमामबाड़ा लखनऊ की मोमरीन की वजह से खाली हुआ है। इसी तरह से आप देखें कि सज्जादिया की ज़मीन है 20 बीघे, वो आप ही की मदद से वहाँ पर खाली हुई है। इसके अलावा और बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और अजीब इत्तेफाक है कि जहाँ भी मुकाबला हुआ, किसी बहुत बड़े बदमाश से मुकाबला हुआ। सज्जादिया की ज़मीन पर भी एक बहुत बड़ा बदमाश और माफिया काबिज था कि जिसके ऊपर 40 मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह से वहाँ सिलतनाबाद में भी एक बहुत बड़ा एक माफिया है, वो काबिज था। इसी तरह से सल्तनत मंजिल की एक ज़मीन थी जो हजरतगंज में थी, उसमें तो पूरे हिंदुस्तान का एक मशहूर माफिया वहाँ बिल्डर की हैसियत से था, वो हमने उसको हासिल किया। तो ये किसकी वजह से हुआ? मुझ में कितनी ताकत नहीं थी कि मैं कामयाबी हासिल कर सकूँ, ये इमाम ज़माना की ताईद थी जिसकी वजह से कामयाबी हासिल। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। और याद रखिए, अरे कभी भी हिम्मत ना हारिएगा, कभी भी हिम्मत, वक्त लग सकता है, कुर्बानियां दी जा सकती हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारिएगा। जिस कौम का इमाम जिंदा हो, उस कौम को कभी शिकस्त नहीं हो सकती, उस कौम को कभी कोई हरा नहीं सकता कि जिसका इमाम जिंदा हो।
بہت زیادہ گزر رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مجھے واقعہ یاد آئے گا، پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ ایران کے صدر احمدی نژاد صاحب وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے ہیں، ہر ملک کا نمائندہ موجود ہے وہاں، ہر ملک کا نمائندہ موجود ہے، وہاں جو انہوں نے جملے کہے ہیں وہ یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ احمدی نژاد تقریباً 10 سال وہ صدر رہے ایران کے، ان کے جملے سنیے کہ جو انہی نے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن میں کہے، وہ سن لیجئے۔ وہ تمام دنیا کے رہبروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا رہبر زندہ ہے؟ یہ بتاؤ، ہر مذہب کا نمائندہ یہاں موجود ہے، ہر فرقے کا نمائندہ یہاں موجود ہے، یہ بتاؤ تم میں سے کس کا رہبر زندہ ہے؟ کس کا رہبر زندہ ہے؟ جس سے پوچھو، کوئی کہے گا 2000 سال پہلے گزر گیا، کوئی کہے گا 3000 سال پہلے گزر گیا، کوئی کہے گا کہ قبل مسیح گزر چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کب گزر گیا۔ تو ہر قوم یہی بتائے گی کہ ہمارا رہبر ہزاروں سال پہلے گزر چکا، لیکن اکیلے ہم ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارا رہبر زندہ ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ پوری دنیا میں اکیلی ہماری قوم ہے جو سینہ ٹھوک کر کہہ سکتی ہے کہ ہم اکیلے وہ ہے کہ جس کا رہبر زندہ ہے، جس کا امام زندہ ہے، جس کا سرپرست زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو تمام لوگوں نے وہاں پر مدد کی، خاص طور سے ویسٹرن یوپی، مغربی یوپی کے مومنین بہت بھاری تعداد میں، جب بھی ہم نے ان کو پکارا وہاں سے لوگ پہنچے، لکھنؤ سے لوگ پہنچے وہاں۔ کتنے لوگ ہیں جو لکھنؤ سے پہنچے وہاں کی تحریک میں، اور جو مغربی یوپی وہاں سے پہنچے، اسی طرح سے بہت سے علاقے جو دہلی کے ہیں وہاں سے مومنین پہنچے۔ مصطفیٰ آباد ایک علاقہ ہے جو تقریباً شاہ مردہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک مرتبہ وہاں تحریک کا اعلان ہوا تھا، گرفتاریاں دی جائیں گی تو بسوں پر پابندی لگا دی گئی، بسوں پر پابندی لگا دی گئی، کوئی اسکوٹر والا نہیں آ سکتا تھا، کوئی ٹیکسی نہیں آ سکتی تھی، اور شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا گیا۔ میٹرو اسٹیشن دہلی کے بند ہو گئے کہ کوئی شاہ مردہ کی درگاہ میں نہ آ پائے۔ تو مصطفیٰ آباد سے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، جوان 30 کلومیٹر پیدل چل کر آئے تھے۔ اور ہمارے علی بیلڈر صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ جن کی رہبری میں پورا وہاں کے پر وہ مظاہرہ ہوتا تھا۔ تو جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں تب امام زمانہ کی مدد ہوئی ہے، تب اللہ کی مدد ہوئی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ ظاہر ہے تذکرہ جناب عباس، 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہے شخصیت کہ جس کی مولا علی نے تمنا کی، اے ابن عباس، اے عقیل، ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بہادر خاندان میں عقد کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے بہادر فرزند پیدا ہو، بہادر خاندان سے لڑکی لینا چاہتا ہوں، بہادر خاندان سے لڑکی لینا چاہتا ہوں۔ توجہ رہے، اب میں اشارتنی بات کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ ماشاءاللہ لکھنؤ کا سمجھدار مجمع ہے، اشارے سمجھنے میں ماہر نہیں ہے، لہذا تفصیل و توضیح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بہادر خاندان سے میں لڑکی لینا چاہتا ہوں، لڑکی لینا چاہتا ہوں۔ عام طور سے لڑکی لینے میں زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی، لڑکی لینے میں زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی، کیونکہ سب سوچتے ہیں کہ جب لڑکی آئے گی تو اس کو ہم اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے، خود ہی ہمارے خاندان کے انداز میں خود ہی ڈھل جائے گی، ہمارے رسم و رواج کو خود ہی مان لے گی، ہمارے مسلک کے مطابق وہ خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ لڑکی کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اس کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، لہذا ہم لوگ اپنے حساب سے ڈھال لیں گے۔ تو لڑکی لینے میں اتنی احتیاط نہیں کی جاتی ہے، لڑکی دینے میں بہت احتیاط ہوتی ہے۔ لڑکی دینے میں بہت احتیاط ہوتی ہے کہ بھئی وہاں چلی جائے گی، غلط لوگ ہیں تو اس کا اثر ہو جائے گا اس کے اوپر، جو اولادیں پیدا ہوں ان کے اوپر اثر ہو جائے گا۔
لہذا تب زیادہ چھانبین ہوتی ہے جب لڑکی دینا ہو. ارے توجہ چاہتا ہوں، جب لڑکی دینا ہو تو زیادہ چھانبین ہوتی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ ایک ایسے خاندان سے لڑکی لینا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر خاندان ہو، جو شجاع خاندان ہو. کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ داماد علی ہے، داماد علی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو علی نے اپنی لڑکی دی تھی، فلاں صاحب علی کے داماد ہیں. تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکی لینے میں اتنا محتاط ہو کہ کسی بزدل خاندان سے لڑکی لینا گوارا نہ کر رہا ہو، کیسے ممکن ہے کسی بزدل کو اپنی لڑکی سے سپرد کر دے گا؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے، بہادری میں ان کا جواب نہیں، طاقت میں ان کا جواب نہیں، قوت میں ان کا جواب نہیں، جانثاری میں ان کا جواب نہیں. ایک وقت نہیں زیادہ ہے، زیادہ ایک ہی مجھے فرمائش ہے کہ پچھلے یا پچھلے سے پچھلے سال میں نے یہ بات پڑھی تھی، لہذا فرمائش ہے اسی کو میں پیش کر دوں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ کے سامنے پیش کروں. جنگ صفین ہو رہی ہے، زبردست جنگ ہو رہی ہے. ایک رات ایسی رات آتی ہے کہ پوری رات جنگ ہو رہی، پورا لشکر زخمی حالت میں ہے. صبح نمودار ہونے لگی، مالک اشتر آئے اور کہنے لگے یا علی اب دن بھر لشکر آرام کرے گا، ایک دن اس کو آرام کرنا چاہیے، اس کو آرام کا موقع دیجیے لشکر کو، کیونکہ تقریباً سب کے سب زخمی ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں. لہذا اب دن میں جنگ نہیں ہو، دن میں جنگ نہیں ہونا چاہیے. مولا نے فرمایا جنگ ہوگی، مولا نے فرمایا جنگ ہوگی. مالک اشتر نے کہا ہاتھ جوڑ کر اے آقا کون جنگ لڑے گا؟ سب تھکے ہوئے ہیں، سب زخمی ہیں، کون جنگ لڑے گا؟ مولا نے کہا میرا بیٹا جنگ لڑے گا، میرا بیٹا جنگ لڑے گا، میرا بیٹا جنگ لڑے گا. اعلان کر دو کہ آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا. سب کو جمع کیا مولا نے، سب کو جمع کیا مولا نے. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسن کھڑے ہو گئے. بابا اجازت ہے جاؤں جنگ لڑنے؟ کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے. امام حسین کھڑے ہوئے، جاؤں لڑنے؟ کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. کہا بابا آپ ہی نے تو اعلان فرمایا تھا میرا بیٹا لڑے گا. توجہ رہے، آپ ہی نے تو فرمایا تھا میرا بیٹا لڑے گا. نہ مجھے اجازت دے رہے ہیں نہ بھیا حسن کو اجازت دے رہے ہیں. پھر کیا اعلان فرمایا کہ میرا بیٹا لڑے گا؟ کہ میرا بیٹا لڑے گا. تم رسول کے بیٹے ہو. ارے توجہ رہے، تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، میرا بیٹا لڑے گا. اے عباس کھڑے ہو جاؤ. جناب عباس کھڑے ہوئے، اپنا لبادہ پہنایا، اپنا لباس پہنایا، اپنی زرہ پہنائی، اپنا خود پہنایا اور اس کے بعد چہرے پر نقاب ڈال دی. اے عباس جاؤ جا کر جنگ کرو. اب جب عباس نے جنگ کرنا شروع کی تو کبھی میمنے کو الٹا، کبھی میسرے کو الٹا، کبھی قلب لشکر کو الٹا. میدان سے دشمن بھاگ رہا ہے. ارے علی حملہ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں. بالکل وہی جنگ کا انداز تھا جو مولا علی کے جنگ کا انداز تھا. اسی طرح سے جنگ ہو رہی تھی. جنگ لڑتے لڑتے یہ کہا کہ مولا علی نے دیکھا کہ میرا بیٹا سب پر حاوی ہو رہا ہے. خود مولا نے بھی نقاب ڈالی اور پہنچ گئے میدان جنگ میں اور جنگ کرنا شروع کر دی. ارے ہر طرف شور مچ گیا کہ ابھی تو ایک ہی علی تھا، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو ایک ہی علی، ایک ہی علی تھا، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ روایت میں ہے کہ عباس کے سامنے سے لوگ بھاگ رہے تھے، سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، لوگ سامنے سے بھاگ رہے تھے اور بھاگتے ہوئے ہر آدمی اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. سر پر ہاتھ اس لیے رکھے ہوئے تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب عباس کی تلوار چلی اور کب سر تن سے جدا ہو گیا. لہذا اطمینان کرنے کے لیے ہر ایک اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا کہ سر موجود ہے یا نہیں ہے.
میں نے کیسے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، ہر ایک سامنے سے بھاگ رہا تھا، ہر ایک سامنے سے بھاگ رہا تھا، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ دو ہی موقعوں پر دھوکہ ہوا ہے، دو ہی موقعوں پر دھوکہ ہوا ہے۔ یہ صفین کا موقع تھا جب منافقین کو دھوکہ ہوا، اور وہ شب ہجرت کا موقع تھا کہ جب مشرکین کو دھوکہ ہوا تھا، مشرکین کو دھوکہ ہوا تھا۔ پوری رات سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، پوری رات دھوکہ کھاتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں۔ یہاں پورے دن منافقین دھوکہ کھاتے رہے کہ علی جنگ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں۔ مگر مولا علی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے اوپر نبی کا دھوکہ ہوا تھا تو رات کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، تب آپ پر نبی کا دھوکہ ہوا تھا، اور جب عباس پر علی کا دھوکہ ہوا تو دن کی روشنی میں ہو رہا تھا۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ علی جنگ کر رہے ہیں، علی جنگ کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز صبر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے۔ دعا آپ حضرات مانگیں کہ امام حسین علیہ السلام کے طفیل میں، جناب عباس کے طفیل میں یہ وقف کی تحریک کامیاب ہو۔ جلد سے جلد جو وقف خور ہیں ان کو جلد سے جلد دنیا میں بھی سزا ملے، اور اللہ ان کو آخرت میں بھی سزا دے، اور انشاءاللہ سزا مل کر یہ دہلی کے واقعے نے ثابت کر دیا ہے کہ دیر لگ سکتی ہے مگر سزا مل کر رہے گی۔ اور آپ دیکھیں وکیل موجود ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو مقدمے ہوتے ہیں وہ نظیر بنتے ہیں، وہ نظیر بنتے ہیں۔ وہاں جو جج نے فیصلہ دیا کہ 7 کروڑ جرمانہ لگے گا کیونکہ یہ ناجائز طور پر قابض ہے، 7 کروڑ جرمانہ لگے گا، اور 1 مہینے کے اندر اس نے خالی نہیں کیا تو ہر دن کے 2,14,000 جرمانہ۔ یہ فیصلہ تھا، یہ نظیر بن گیا ہے۔ اب یہاں جو ناجائز قبضے دار ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ میں تو کہتا ہوں جتنے زیادہ دن رہے اتنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اتنی ہی زیادہ وقف کو معاوضہ بھی ملے گا، اتنی ہی زیادہ تمہیں جرمانہ بھی انشاءاللہ ادا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کامیابی ہمیں مل کر رہے گی اگر خلوص ہو، نیک نیتی ہو اور ہمت ہو، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بھی کامیابی دے گا۔ دیکھیے اب آخری جملہ ایک دم ذہن میں آ گیا، میں دہلی میں بھی تقریر کی تھی، میں نے کہا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا بک جاتا ہے انسان یا ڈر جاتا ہے، یا بک جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے۔ دولت دے کے اس کو خرید لیا جاتا ہے یا ڈرا دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس 2 چیزیں ہوں، نہ وہ بکتا ہے نہ ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ جس کے پاس محبت اہل بیت کی دولت ہو وہ بک نہیں سکتا۔ ارے توجہ چاہوں گا، جس کے پاس محبت اہل بیت کی دولت ہو وہ بک نہیں سکتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ دنیا میں کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ ہمیشہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا میں ہر ایک سے ڈرتے ہیں، اور وہ بک جاتے ہیں کہ ان کے پاس محبت اہل بیت کی دولت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی کو بکاوت دیکھ لیجئے تو سمجھ لیجئے محبت کرنے والا نہیں اہل بیت سے، اور کسی کو خوفزدہ دیکھیے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، جناب عباس کا طفیل میں ملے گی کامیابی۔ جناب عباس، ارے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کوئی دوسرے معنی نہ لے لیے جائیں، ہر بات کے غلط معنی لیے جاتے ہیں۔ اس وقت تک ہماری تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی جب تک جناب عباس کی درگاہ سے ہم نے تحریک نہیں شروع کی۔ جب یہاں سے تحریکیں شروع ہوئی ہیں تبھی کامیابیاں ملنا شروع ہوئی ہیں، اور جب وہاں جناب عباس کا پھریرا لہرایا ہے تب کامیابیاں ملنا شروع ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ کامیابیاں ملتی رہیں گی۔ نعرہ حیدری! حیدری!